السلام علیکم پیارے پیارے ریڈرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ناول لمسے جنون کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ مہک اپنی چچی جان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرب ناشتے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آئی۔ اب دیکھیں آگے کیا کہتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو کمپنی دینے کے لیے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ زہر سے بھری ہوئی مہک نے میٹھے لہجے سے کہا، نہیں بیٹا، وہ بہت بالکل بور نہیں ہوگی، کیونکہ رومان اسے بور ہونے ہی نہیں دے گا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا تو وہ میرب کو فون کر لے گا، اور جب تک وہ وہاں پر رہے گا وہ مسلسل میرب کو اپنی کمپنی وقتاً دیتا رہے گا۔ ویسے بھی میرب کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، تو رومان نے خود ہی سے کہا ہے کہ وہ روم میں آرام کرے۔ رومانشا نے رات کو اپنی ماں کو بھی یہ تاکید کر دی تھی کہ میرب کو مہک سے دور ہی رکھا جائے، اسی لیے وہ ہر بات کا دو ٹوک جواب دے رہی تھی۔ مگر چچی جان، وہ ناشتے کے لیے تو ٹیبل پر آئے گی نا۔ مہک کو کہیں چین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح میرب تک رسائی حاصل کرے۔ میں نے اس کا ناشتہ روم میں بھجوا دیا ہے، باقی اسے کوئی ضرورت ہوگی تو میں دیکھ لوں گی۔ مہک کی چچی اچھے لہجے سے اس کی بے عزتی کر کے اسے میرب سے دور رہنے کا ہی کہہ رہی تھی۔ مہک شاید ابھی کچھ اور بولتی، مگر اپنی ماں کی آنکھ کی گھڑی ڈالنے پر چپ ہو کر ناشتہ کرنے لگی۔ مگر اب بھی اس کے شیطانی دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چل رہا تھا۔ میرب کب سے شاہ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے شاہ سے بات نہ ہونے پر بہت بے چین ہو رہی تھی۔ وہ شاہ کو سوچتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی ہوئی جب اس کے کان میں موبائل کی رنگ ٹون سنائی تھی، اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پاس پڑا ہوا موبائل اٹھایا۔ فون اسکرین پر شاہ کا نام اور اس کی خوبصورت پک جگمگا رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے مرجھائے ہوئے چہرے پر اب خوشی سے اس کے گال بلش کرنے لگے تھے، مانو جیسے شاہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم میری جان، میرے دل کی دھڑکن، مائی لو، کیسی ہو؟ ویڈیو کال اٹھاتے ہی شاہ نے ایک ساتھ میرب کی تعریف میں سارے الفاظ کہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک سے پہنچ گئے؟ کھلکھلاتے چہرے سے مسکرا کر وہ صرف اتنا ہی بولی، جی میری جان، میں بالکل ٹھیک سے پہنچ گیا ہوں، اور امی جان سے بات کرنے کے بعد سب سے پہلا فون وعدے کے مطابق میں نے اپنی جان کو ہی کیا ہے۔ ابھی تم دیکھ سکتی ہو کہ میں ایئرپورٹ پر ہی کھڑا ہوں۔ شاہ، آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے واپس آ جائیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ شاہ کو سامنے دیکھ کر میرب کے دل نے اور بھی سرکشی شروع کر دی، اور دل کے ہاتھوں مجبور میرب نے شاہ کو بڑی تڑپ سے یہ کہا، میری جان، میں جلد از جلد کام ختم کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ابھی تو میں نے لینڈ کیا ہے، اور میری جان مجھے واپس آنے کا بھی بولنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے آتشی لبوں سے بڑے دلکش انداز سے مسکرا کر بولا۔ وہ اتنی دلکشی انداز میں مسکرا رہا تھا کہ پاس سے گزرتی ہوئی دو ترکش لڑکیوں نے بڑی گہری نظروں سے شاہ کی جانب دیکھا اور وہ مسکراتے ہوئے گزر گئیں۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی؟ وہ ظالم بلیک کلر کے 3 پیس میں بلیک ہی شرٹ پہنے بے حد خوبصورت مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا 6 فٹ کو ٹچ کرتا ہوا قد اور گوری رنگت، کسرتی سینہ لڑکیوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ اوپر سے میرب سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو اسمائل تھی، وہ کسی بھی لڑکی کو مارنے کے لیے کافی تھی۔ شاہ، آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں۔ میرب کا لہجہ اور تیور ایک دم سے بدل گئے، کیونکہ وہ پاس سے گزرتی ہوئی لڑکیوں کی نظر شاہ کی جانب دیکھ چکی تھی، اور اسے ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کے شاہ کو کوئی اور دیکھے اور مسکرائے۔ خیریت جان شاہ؟ مسکراتے ہوئے خوبصورت چہرے پر ایک دم سے کالے بادل کیوں چھا گئے ہیں؟ شاہ نے میرب کے بدلتے ہوئے چہرے کے زاویے دیکھ کر سوال کیا۔
کیونکہ یہاں سے گزرتی ہوئی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر گھور رہی ہیں اور وہ آپ کو نظر لگا دیں گی۔ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں۔ میری جان، تم پریشان مت ہو، میں آج ہی اپنے لیے عبایا خرید لوں گا اور کل سے تمہیں میں نقاب میں نظر آیا کروں گا۔ لڑکیوں کی کیا جرأت کہ وہ تمہارے شاہ کو نظر لگائیں۔ میرب کے خراب موڈ کو صحیح کرنے کے لیے شاہ نے جوک مارا۔ ویری فنی شاہ، جب آپ کو مذاق کرنا نہیں آتا تو مت کیا کریں۔ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ شاہ کو گاڑی میں بٹھا چکی تھی اور اب اپنے سر پر دوپٹہ لے کر آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر اپنے شاہ پر دم کرنے کے لیے تصویر پر پھونکے مار رہی تھی۔ اپنی بیوی کی فکر دیکھ کر شاہ اپنے لبوں پر 2 انگلیاں رکھے ہوئے فون اسکرین پر دم کرتی ہوئی بزرگ اماں کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ شاہ، اب آپ اپنے ہوٹل پہنچیں۔ میں امی جان سے کہتی ہوں کہ وہ آپ پر دعائیں پڑھ کر پھونکیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکیوں اور حاسدوں کی نظروں سے بچا کر رکھے۔ شاباش، میرے آنے تک تم دونوں ساس اور بہو نے یہی کام کرنا، مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ رومانشا استنبول کے ایک مشہور ہوٹل میں رکا تھا جہاں پر زیادہ تر مشہور بزنس مین میٹنگز کے لیے آتے تھے، جس کا نام تھا کلریگن پیلس کیمپنسکی۔ استنبول کا شاندار ہوٹل اور ذائقہ غذائی کا جنت۔ استنبول کا کلریگن پیلس کیمپنسکی ہوٹل فخر اور شانداری کا پیشوا ہے، جہاں سے آپ بزنس میٹنگز کے دوران ہر جوان پہلوانی محسوس کریں گے۔ یہاں آپ کو لاکھوں سال پرانی تاریخ ہوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ میٹنگ کے دوران آپ کا مزیدار خوراک اور خوبصورت اور خصوصیات کی دیکھ بھال کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بزنس میٹنگز ہوٹل بزنس میٹنگز کے لیے مکمل فیسلٹیز فراہم کرتا ہے، جس میں میٹنگ روم، ویڈیو کانفرنس کی سہولتیں اور بزنس ایگزیکٹو کلب شامل ہیں۔ ہوٹل استنبول میں بزنس اور ذائقہ غذائی کے دونوں میں شاندار تجربے کا یقینی عمل ہے۔ اور رومانشا جب بھی ترکی آتا تھا تو زیادہ تر وہ اپنی میٹنگ اسی ہوٹل میں کرتا۔ یہاں پر اس کا ایک میٹنگ اپارٹمنٹ ہمیشہ بک ہی رہتا تھا، اس لیے اسے یہاں آ کر کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔ وہ ابھی ہوٹل میں آ کر چیک آؤٹ ہوا تھا کہ شاہ زیب کی کال آ رہی تھی۔ سلام دعا کے بعد شاہ زیب نے رات کے فنکشن کے لیے رومانشا کی امی اور میرب بھابھی کو خاص انوائٹ کرتے ہوئے آنے کا کہا۔ شاہ زیب: امی جان تو آ جائیں گی، مگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں یہاں پر اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ رومانشا: میرب کو بھیجنے میں انٹرسٹنگ نہیں تھا۔ رومان: یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو تم خود میری منگنی میں شامل نہیں ہو رہے اور اب تم بھابھی کو بھی آنے سے منع کر رہے ہو۔ شاہ زیب کو برا لگا رومانشا کا ایکسکیوز دینا۔ شاہ زیب: میں تمہاری بھابھی کو منع نہیں کر رہا، مگر یار اس کی کنڈیشن ایسی ہے، وہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہے شور شرابے سے۔ میں تو صرف اسی لیے بول رہا ہوں اور میرا یہاں آنا بہت ضروری تھا کیونکہ معاملات کافی خراب ہو رہے تھے۔ آخر رومانشا اپنے بیسٹ فرینڈ کو ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر خوشی ہر غم میں شاہ زیب اور احمر اس کے ساتھ کھڑے رہے تھے تو رومانشا ان کی خوشیوں میں پیچھے کیسے ہٹ سکتا تھا۔ ہم بھابھی کا پورا خیال رکھیں گے۔ جب مجھے لگے گا کہ بھابھی کمفرٹیبل نہیں ہیں، میں فوراً سے بھابھی کو گھر بھجوا دوں گا، مگر تمہاری غیر موجودگی میں پلیز یار بھابھی کو تو بھیج دو، کیونکہ میری امی جان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بھابھی کو لانے سے منع کیا، اس لیے تو میں نے تمہیں کال کی ہے۔ شاہ زیب: اس سے پہلے رومانشا کی ماں سے بات کر چکا تھا اور انہوں نے میرب کو لانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی پوزیسنس سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ اوکے یار ٹھیک ہے، مگر پلیز اب اپنی بھابھی کا پورا خیال رکھنا۔ جب وہ
انکمفرٹیبل فیل کرے تو پلیز انسسٹ مت کرنا اور اسے فوراً گھر واپس بھجوا دینا۔ رومانشا نے شہزیب کا دل رکھتے ہوئے حامی تو بھر لی تھی، مگر پتہ نہیں رومانشا کا دل کیوں اندر سے بہت گھبرا رہا تھا میرب کو یوں اپنے بغیر اکیلے بھیجتے ہوئے۔ حالانکہ بظاہر اسے کچھ بھی غلط محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ساتھ میں امی جان تھی اور اسے پتہ تھا کہ شہزیب اور اس کے گھر والے میرب کی صحت کے لحاظ سے اسے بہترین ماحول فراہم کریں گے، مگر رومانشا اپنے اندر کی گھبراہٹ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ اسے شہزیب ملے گا، مگر اس کی سچی محبت نے آخر شہزیب کا دل اس کے لیے نرم کر دیا۔ ڈاکٹر ہما پارلر سے تیار ہو کر اپنی امی، ابو اور دونوں چھوٹی سسٹرز کے ساتھ ہال میں جا رہی تھی، جہاں پر منگنی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سلور کلر کی لانگ میکسی پہنی ہوئی، جس پر بہت ہی نفیس موتیوں اور کوڑے کا کام کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ میک اپ میں کم ہی نظر آتی تھی، اسی لیے آج پارلر سے تیار ہو کر فل میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میرب، تم شہزیب کے انگیجمنٹ کے ریسیپشن میں امی جان کے ساتھ چلی جاؤ۔ رومانشا نے میرب کو فون کیا تھا۔ شاہ، مجھے نہیں جانا آپ کے بنا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے کھانوں کی اسمیل سے قہر آتی ہے، میرب نے ویڈیو کال پر شکل بگاڑتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، میری جان، شکل تو سیدھی کر کے بتاؤ۔ رومانشا اس کی شکل کے بگڑتے ہوئے زاویوں کو دیکھ کر قہقہ لگاتے ہوئے ہنسا۔ میں تو خود تمہیں اکیلے بھیجنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مگر یار، شہزیب بہت زیادہ فورس کر رہا ہے۔ اگر بالکل منع کر دوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی یہاں پر نہیں ہوں، تو پلیز میری جان، تم میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے چلی جانا ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے۔ جی نہیں، میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ کھانوں کی اسمیل ہوگی، میرب نے ضدی انداز میں ناک سنگوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان، پلیز میرے لیے۔ شاہ، آپ کیوں مجھے زبردستی بھیجنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں جانا، امی جان چلی جائیں گی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد تم آ جانا، تمہیں کوئی فورس نہیں کرے گا، پکا؟ اگر کسی نے روکا تو میں تب بھی نہیں رکوں گی، پکا میری جان؟ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تم تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی، صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے جا رہی ہوں، ورنہ وہاں پر جتنے کھانے ہوں گے ان کی اسمیل سے میرا دل خراب ہونے لگے گا، اور میں کھانا کھلنے سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کھانا کھانے سے پہلے ہی آ جانا۔ رومانشا نے بڑی مشکل سے میرب کو جانے کے لیے راضی کیا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے کس دے دو تاکہ میری میٹنگ اچھی ہو، وہ اپنے لپس پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب شاہ آپ واپس آ جائیں گے تب آپ کو کسیں ملیں گی، وہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، وہ شرارتی ہوتے ہوئے مسکرائی۔ سوچ لو جانے من، شاہ سے پنگا لے رہی ہو، ذرا گزری ہوئی رات کو یاد کر لو، اس سے کہیں زیادہ تمہاری جان کو مشکل کر دوں گا واپس آنے پر، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے کس دو، مجھے ٹائم سے میٹنگ کے لیے جانا ہے، دھمکی آمیز انداز میں بول کر آنکھیں دکھا رہا تھا۔ شاہ، آپ دور جا کر بھی دھمکیاں دینے سے باز نہیں آ سکتے۔ میرب بھی شاہ کی محبت کے مان سے بھری ہوئی تھی، اسے بھی اپنے شاہ کی محبت پر بڑا ناز تھا، اور جب سے وہ ماں بننے والی تھی اسے پتہ تھا کہ شاہ اس کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے، وہ اس کے ہر نخرے کو اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس پر غصہ نہیں کر سکتا، اس لیے میرب بھی سامنے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ میری جان کے ٹوٹے، یہ دھمکی نہیں ہے، مانا کہ اب میں تم پر غصہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم پر غصہ کرنے کا مطلب ہے تمہاری اور بیبی کی صحت کا نقصان، مگر پیار سے تمہیں بری اچھی طرح ہلکان کر سکتا ہوں، یہ حق رائے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، آرام سے مجھے کس دو، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا، بات تو صرف 3 دنوں کی ہے، اس کے بعد آ کر
ایک کس کو میں ضرب دے کر کتنی بنا دوں گا یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اماں یہ لیں، ہر کام میں دھمکیاں۔ مجھے تو لگتا ہے کل کو آپ کا بیبی بھی مجھے دھمکیاں ہی دیتا رہے گا۔ میرب نے ہونٹوں کو گول کر کے لمبی کس دے کر کہا، بالکل میری اولاد بالکل میری جیسی ہوگی، اور دھمکیاں دینا تو اس کے خون میں شامل ہے، اور وہ صرف دھمکیاں نہیں دے گا، اپنے بابا کی طرح دھمکیوں کو سچ بھی ثابت کر کے دکھایا کرے گا۔ وہ اپنے بچے کا سن کر مسکرا کر بولا، چلو اب تم آرام کرو، میں ذرا فریش ہو کر میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ رومانشا کو میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میرب کا بالکل بھی شاہ زیب کی منگنی کے فنکشن میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر رومانشا کے بہت مجبور کرنے پر وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ وہ تیار ہو کر اپنی ساس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھی تو مہک پہلے ہی سے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرب کو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی، مگر اپنی ساس کے تیور دیکھ کر میرب کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ مہک شاید زبردستی ان کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ امی جان کا موڈ اور چہرے کے زاویے کافی خراب لگ رہے تھے، جبکہ مہک ڈھیٹ لوگوں کی طرح دانت نکال کر مسکرا رہی تھی۔ میرب بھی چپ چاپ اپنی ساس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، بنا کوئی سوال کیے، کیونکہ اسے ماحول دیکھ کر ہی اندازہ تھا کہ امی جان مہک کو ساتھ لے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اسی لیے اس نے سوال کر کے مزید ماحول کو خراب نہیں کیا تھا۔ شاہ زیب اور اس کی فیملی نے رومانشا کی ماں اور میرب کا بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ میرب تھوڑی دیر فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ کھانے کی اسمیل سے اس کا دل مچلنے لگا تھا، اسے قہر والی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی۔ امی جان پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرب کے کہنے پر اس کی ساس فوراً سے کھڑی ہو گئی میرب کے ساتھ جانے کے لیے، مگر شاہ زیب کی فیملی امی جان کو روکنے کے لیے بہت انسسٹ کر رہی تھی۔ خود شاہ زیب نے بھی امی جان اور مہک کو رکنے کا کہا تھا تاکہ وہ کھانا کھا کر جائیں۔ امی جان آپ رک جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ رومان کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم یوں گھر میں اکیلی رہو، کیونکہ مہک کی ماں اور چاچی اور چاچا دو کو اچانک پنجاب جانا پڑا تھا، کیونکہ مہک کی نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ لوگ تو مہک کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر مہک نے جانے سے انکار کر دیا۔ مگر امی جان اگر آپ یوں میرے ساتھ چلی جائیں گی تو شاہ زیب بھائی کی فیملی کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم ساتھ بنا کھانا کھائے یوں اجنبیوں کی طرح چلے گئے۔ ہاں بیٹا یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ میرب کی ساس کافی کشمکش میں لگ رہی تھی۔ امی جان آپ پریشان نہیں ہو، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، ویسے بھی 1-2 گھنٹوں کی بات ہے، میرب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا پھر تم چلی جاؤ، میں ڈرائیور کو بلوا دیتی ہوں۔ چچی جان آپ پریشان نہیں ہو، میں میرب کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے تو اچھا ہے کہ میرب اکیلی ہی گھر چلی۔ میرب کی ساس نے دل میں سوچا، مگر وہ مہمانوں کے سامنے اس طرح کے الفاظ بول نہیں سکتی تھی۔ میرب کی ساس کے لاکھ روکنے کے باوجود مہک میرب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر جا چکی تھی۔ رومانشا کی ماں اس وقت میرب کی بہت فکر ہو رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کے غصے سے ان کا دل بھی بہت خراب ہو رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ جب رومانشا کو پتہ چلے گا کہ میرب کے ساتھ صرف مہک گھر پر گئی ہے تو رومانشا کی الٹی کھوپڑی گھومنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ کھانے کے چلنے والے لے کر جلد از جلد شاہ زیب اور اس کی فیملی سے اجازت لینا چاہتی تھی تاکہ وہ میرب کے پاس جا سکے۔ مہک پورے راستے میرب سے بہت ساری گپیں مارتے ہوئے آئی تھی، جس کا میرب نے صرف وہ ہاں ہوں میں ہی جواب دیا، کیونکہ رومانشا کی بات اس کے دماغ میں تھی کہ اسے مہک سے دور رہنا ہے۔ مگر میرب آتے ہی سیدھے اپنے روم میں چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی رومانشا کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ ابھی روم میں آ کر میرب نے ویڈیو کال آن کر کے شاہ سے سلام ہی لیا تھا کہ باہر کچھ کھرنے کی آواز آئی تھی۔ میرب روم کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے کے لیے نکل رہی تھی۔ رومانشا نے اسے منع بھی کیا کہ میرب
تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نوکر ہیں، وہ خود دیکھ لیں گے۔ مگر میرب بضد ہو کر قدم اٹھاتے ہوئے روم سے باہر آئی۔ میرب کی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ کال بھی ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ ویڈیو کال کٹ جانے پر رومانشا پاگلوں کی طرح میرب کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کا دل اسے الرٹ کر رہا تھا کہ میرب کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہو گیا ہے، اور جس طرح کی دردناک چیخ میرب کے منہ سے نکلی تھی وہ رومانشا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رومانشا نے گھر کا PTC اہل نمبر گھمایا تھا، مگر گھر میں فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ رومانشا کے چہرے پر پریشانی سے پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اے میرے اللہ، دل میں جو سوچ رہا ہے وہ نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، میری میرب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ رومانشا ادھر سے ادھر روم میں چلتا ہوا مسلسل نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد گھر کی ایک ملازمہ نے فون اٹھایا۔ کہاں مر گئے تھے تم لوگ؟ رومانشا فون اٹھاتے ہی چلایا۔ صاحب جی، میرب بی بی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہیں اور ان کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ ہم لوگ بی بی جی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال بھیج رہے تھے، اس لیے فون نہیں اٹھایا، تو نوکرانی نے کانپتے ہوئے بتایا۔ امی جان کدھر ہیں؟ رومانشا کی آواز فون کا اسپیکر پھاڑتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ صاحب جی، بڑی بی بی جی تو ابھی تک فنکشن سے واپس ہی نہیں آئی، صرف میرب بی بی اور مہک بی بی گھر آئی تھیں۔ رومانشا کی گرجنے والی آواز سے نوکرانی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میرب کے ساتھ گاڑی میں کون ہے؟ رومانشا کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر پسینے کی بوندیں اب لکیریں بن کر پھسل کر نیچے آنے لگی تھیں۔ صاحب جی، مہک بی بی اور ذکیہ دونوں گاڑی میں میرب بی بی کے ساتھ ہیں۔ فون ٹک سے بند کر دیا گیا تھا۔ وٹ دی ہیل، مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ رومانشا نے ٹک سے فون بند کر دیا۔ شاہ زیب کی منگنی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شاہ زیب خان خود رومانشا کی ماں کو سی آف کر کے گاڑی میں بٹھانے کے لیے ہال سے باہر آیا تھا۔ اسی وقت اس کے فون پر رومانشا کا فون آ رہا تھا۔ شاہ زیب نے خوش دلی سے فون اٹھایا تھا۔ اسے لگا کہ شاید رومانشا نے اسے مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے۔ السلام علیکم۔ شاہ زیب نے سلام کیا۔ شاہ زیب خان، میرب سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی ہے اور اسے ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ اس کو وہاں لے جانے سے پہلے تم وہاں پر پہنچو، رائٹ ناؤ۔ رومانشا کی درد سے تڑپتی ہوئی گرج ڈاکٹر شاہ زیب کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وٹ! بھابھی سیڑھیوں سے کیسے گر گئی؟ ڈاکٹر شاہ زیب نے حیرت زدہ لہجے سے اونچی آواز میں کہا تو گاڑی میں بیٹھتی ہوئی رومانشا کی ماں نے پلٹ کر دیکھا۔ اب تمہیں ساری تفصیل یہیں کھڑے کھڑے چاہیے یا تم ہسپتال پہنچو گے؟ رومانشا اس وقت بے حد غصے اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ شاہ زیب خان پر پھر سے چلا کر بولا، ہاں میں جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ شاہ زیب کان کو فون لگائے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رومانشا فون بند کر چکا تھا۔ شاہ زیب نے اپنی جانب بہت ٹینشن سے آتی ہوئی رومانشا کی ماں کو میرب کے گرنے کا واقعہ بتایا۔ شاہ زیب بیٹا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو، میری ہی غلطی ہے، مجھے میرب کے ساتھ جانا چاہیے تھا، وہ مجھے تاکید کر کے گیا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اے میرے اللہ، میرے بچے کی اولاد اور بیوی کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کی جان بستی ہے میرب میں، اے اللہ میرے پوتے اور بہو کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور پریشانیاں دیکھی ہیں، میرب نے آ کر میرے بیٹے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کی اس خوشی کو کسی کی نظر مت لگنے دینا۔ وہ ٹینشن سے ہاتھ جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر اس وقت اتنی ٹینشن تھی کہ شاہ زیب کو ان کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر
تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ہی ڈاکٹر ہما کو فون کر کے بتایا کہ وہ ایمرجنسی میں نکلا ہے۔ ساری صورتحال سے ڈاکٹر ہما کو جب آگاہ کیا تو ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس نے کسی بھی طرح کا غلط رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ وہ بھی بہت جلد ہسپتال پہنچ جائے گی۔ رومانشا اور ڈاکٹر شہزیب کی دوستی سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف تھی، اسی لیے اسے ڈاکٹر ہونے کے علاوہ بھی احساس تھا کہ رومانشا شہزیب کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے۔ دلاور خان، میرا واپس جانے کا انتظام کرو فوراً سے پہلے۔ رومانشا نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے اپنے پاس طلب کیا، جو کہ ترکی میٹنگ کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ مگر سر، میٹنگ روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رومانشا کا یوں اچانک جانے کا سن کر دلاور خان نے یاد دہانی کروائی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میرا پاکستان جانے کا انتظام کرو۔ مائی وائف، مائی لائف از ان ڈینجر۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا۔ رومانشا کی غصے والی دھاڑ سے دلاور خان اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ اب تو پتہ چل گیا ہے تو میرا منہ مت دیکھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد از جلد پاکستان پہنچنا ہے۔ دلاور خان کو سر جھکائے ہوئے کھڑا دیکھ رومانشا ایک بار پھر چلایا۔ اس کی آواز روم میں خون خوار شیر کی طرح گونج رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ سر، اگر آپ یہ میٹنگ اٹینڈ کر لیں تو باقی میں سنبھال لوں گا۔ یہ ڈیل اٹینڈ نہ کرنے کا مطلب ہے کروڑوں کا نقصان۔ دلاور خان رومانشا کا بہت وفادار بندہ تھا، اسی لیے اسے رومانشا کے بزنس کی بہت فکر تھی۔ بھاڑ میں جائے کروڑوں کی ڈیل۔ رومانشا اپنی وائف کے لیے ایسی ہزاروں ڈیلز لاسٹ کر سکتا ہے۔ جی سر، میں ابھی آپ کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ رومانشا کے دوبارہ دھاڑنے پر دلاور خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، کیونکہ رومانشا اپنے ملازمین کے ساتھ اس طرح کا رویہ بہت کم استعمال کرتا تھا۔ اسے فضول میں اپنے ملازمین کو ڈانٹنا بالکل پسند نہیں تھا، اور جب کبھی وہ اس طرح کا لہجہ اور غصہ استعمال کرتا تھا تو ملازمین کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ جیسے اس وقت رومانشا کا غصہ دیکھ کر دلاور خان کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ شہزیب میرب کو ہسپتال لانے سے پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکا تھا، اور سارے انتظام مکمل ہونے کو تھے جب وہ لوگ میرب کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ کیونکہ ہسپتال کا راستہ شہزیب کی جانب سے کم تھا اور رومانشا کے گھر سے کافی دور تھا، میرب کو جب ہسپتال لے کر آئے تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے پورے جسم پر چوٹیں آئی تھیں۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر شہزیب نے فوراً سے پہلے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسے آپریشن تھیٹر میں بھیج دیا۔ میرب کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر شہزیب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرب کی حالت بہت خراب ہے۔ اوپر سے رومانشا کا بار بار فون آ رہا تھا، رومان بھابھی کی حالت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر تمہارے سائن مانگ رہے ہیں، تمہارے سائن کے بنا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر شہزیب فون کر کے رومانشا کو آگاہ کر رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ رومانشا بیچ میں ہی بول پڑا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہوں۔ اگر میں یہاں پر ہوتا تو کب کا پہنچ بھی جاتا، اور تمہارا ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر میری بیوی کی جان بچانے کے لیے آپریشن میرے ایک سائن کی وجہ سے رک جائے۔ رومانشا غصے اور درد کی ملی جلی کیفیت سے بول رہا تھا۔ یار، تم نے میری پوری بات سنی ہی کہاں ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی کے لیے ہینڈل کر لوں گا، میں بھابھی کا آپریشن رکنے نہیں دوں گا، مگر تم جلد از جلد پاکستان پہنچو اور آ کر تم سارا پروسیجر دیکھ لینا۔ شہزیب نے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، جہاں کہو گے آ کر سائن کر دوں گا، مگر شہزیب میرب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ لینا اس لڑکی میں تیرے یار کی جان بستی ہے۔ رومانشا اس وقت بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ رومان، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ بھابھی کی کنڈیشن بہت خراب ہے، تم جلد از جلد پہنچو۔ رومانشا کو یہ جملے تیر کی طرح لگے تھے، کیونکہ وہ ڈاکٹر شہزیب کے منہ سے کوئی مطمئن جواب چاہتا تھا۔
شاہزیب خان، اس طرح کے الفاظ مت بولو، میں تمہارے منہ سے ہمت بھرے جملے سننا چاہتا ہوں۔ یار اس وقت میری ہمت بنو۔ رومان شاہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ڈاکٹر شاہزیب کو خود کا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ رومان شاہ، میری دل سے دعا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، مگر یار میں تمہیں صرف حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس طرح کے جملے بولتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے یہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ کی تڑپ بھری آواز سن کر ڈاکٹر شاہزیب نے اپنی مجبوری بیان کی۔ شاہزیب، تم اس کے لیے بیسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ ٹریٹمنٹ کا انتظام کرو۔ میں اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ چیک آؤٹ کرنے کے لیے رومان شاہ کا فون بند ہو چکا تھا۔ خبر میرب کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ملک زبیر اور ان کی وائف ہسپتال میں بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ میرب کی ماں مسلسل رو رہی تھی اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت پر، جبکہ رومان شاہ کی ماں روتے ہوئے میرب کی ماں کو دلاسا دے رہی تھی۔ صبا اور سارا، جو میرب کی بیسٹ فرینڈز تھیں، ان کو بھی میرب کی ماں نے فون کر کے بتایا تھا، کیونکہ وہ سہیلیاں کم اور بہنیں زیادہ تھیں۔ کافی عرصے سے ان کی ملاقات میرب سے نہیں ہوئی تھی اور آج ملاقات ہوئی تو ان کی دوست اس حالت میں تھی۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے رو کر میرب کی حالت ڈسکس کر رہی تھیں۔ میرب اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کا آپریشن جاری تھا۔ نرسز بھاگ کر کبھی کچھ لینے کے لیے باہر آتی تھی تو کبھی بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے اندر چلی جاتی تھی۔ مہک بھی کرسی پر بیٹھی ہوئی بہت پریشانی سے آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔